ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ایک ویور نے ہمارے سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے اندر کافی بڑی جو ہے ایک یوتھ پاپولیشن ہے اور جس کو کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. دنیا بھر کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ ٹرینڈ لوگ ہوں, اسکلڈ لوگ ہوں جو کہ وہاں پہ جا کے کام کریں. بٹ موسٹلی پاکستان کے اندر ایسے کوئی انسٹیٹیوشنز تو ہے نہیں ہے, جو ہے بھی ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, وہ ان کے اتنے رزلٹس بھی نہیں ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بنا کچھ سیکھے بنا کچھ سمجھے وہ مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں چھوٹی موٹی جابس کرنے کے لیے. اگر ان کو یہاں پر اچھے طریقے سے ٹرین کیا جائے, بہتر اسکل سکھائی جائے, ان کو ٹرین کر کے اسکلڈ کر کے ان کو بھیجا جائے تو وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیے ریونیو باہر سے بھی آئے گا, دوسرا ان کی فیملیز بھی گرو کریں گی, وہ خود بھی گرو کریں گے. تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں کیا پاسبلٹی ہے, کس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, میں جو ہمارا چینل کے اوپر جو ہم موضوعات ڈسکس کرتے رہتے ہیں, یہ موضوعات میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس کی فیڈ بیک بھی بہت اچھی آ رہی ہے. اور میرے نزدیک سب سے بڑا پرابلم بھی پاکستان کا یہ ہے. پاکستان کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ جی آپ کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہیں نا کہ جی آپ 2 لاکھ روپے سے یہ مشین لگا لیں اور اس سے آپ اتنا آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس میں آپ مہینے کا اتنا کما سکتے ہیں. یہ یقین کرے پرابلم نہیں ہے, یعنی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے اتنا کما سکتے ہیں. لیکن جو پرابلم ہے نا وہ کیا ہے, وہ ہے ان کا انیشیٹو نہ لینا, وہ ہے ان کا اپنے کام کو لو نہ کرنا, وہ ہے ان کا جو کام کے بارے میں فلسفی کا نہ ہونا, ان کا جو سیلف اسٹیم ہے اس کا لو ہونا. لوگ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ جو ہمارا ایک خاص طبقہ ہے, مجھے خوشی ہوئی لمز کے اندر جو بچوں نے سوال پوچھے. ادروائز میری بھی اورینٹیشن یہ تھی کہ یہ جو لمز اور آئی بی اے اور یہ وغیرہ ہے, یہ وہ کلاس ہے کہ جس کو نا نہ اللہ رسول یاد ہے, نہ ہی ان کو پاکستان کے جو جینون مسائل ہیں ان کا پتہ ہے. میں آپ کو اپنی ایڈمٹ کر رہا ہوں. لیکن اب یہ سمجھ آئی کہ ایسا نہیں ہے, دور بدل گیا ہے, لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو یوتھ ہے نا, جس طرح یہ میرے جیسے بندے کی اورینٹیشن اس طرح تھی, اسی طرح ہمارے لوگوں کی ایک اورینٹیشن غلام سوچ بنا دی گئی ہے کہ جو چٹی چمڑی والا ہے وہ بہت ایکسپیرینس, وہ بہت ایکسٹراڈنری ہے, وہ بہت بریلینٹ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بہت وہ ہے. میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. انگلینڈ ہے, ابھی یہ ورلڈ کپ میں آپ کھیل کی بات کر لیجئے. چٹی چمڑی والے, آسٹریلیا ہے اچھی ٹیم ہے اس کی, ویسے تو نیوزی لینڈ کی بھی اچھی ہے, ان کی بھی اچھی ہے, لیکن کسی طرح انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان یا یہ جو سری لنکا وغیرہ ہے, ان کی بھی ٹیمیں بری نہیں ہیں. برا کیا ہے کہ ڈسپلن نہ ہونا, برا کیا ہے فٹنس نہ ہونا, برا کیا ہے ہمارے ایشین کا کہ اس طرح کی کمٹمنٹ نہ دکھانا. یہ ایشوز ہیں. ادروائز وہ ہماری کنڈیشن پہ آ کے بھی فیل ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح ہم ان کی کنڈیشن میں جا کے فیل ہو جاتے ہیں. وہ کنڈیشنز بھی مختلف ہیں اور ان کی ان کا جو ان کے پاس جو وسائل ہیں اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے مشینری ان کے پاس ہے وہ شاید اس لیول کی ہمارے پاس نہ ہو. لیکن بہرحال انسان ہیں, وہ کوئی فرشتے, کوئی وہ نہیں ہے, کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اس طرح ہمارا جو بچہ ہے اس کا سیلف اسٹیم اتنا لو ہو چکا ہوا ہے کہ جیسے لوگ ہمارے کہتے ہیں نا, ہمارے لوگ ہی چور ہیں, ہمارے لوگ ہی ہلکے ہیں, ہمارے لوگ ہی جو ہے نا پوری قوم ہی بے ایمان ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے جملے پڑھ کے نا ان چور خاندانوں نے پڑھا کے لوگوں کو, تو ان کی سیلف اسٹیم لو کر دیا کہ ہم گئے گزرے ہیں. یقین کریں یہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہم بڑے بریلینٹ اور بڑے ایکسٹرا آرڈنری ہیں, لیکن ہمارے جو ماحول ہے وہ بہت پور ہیں. گھروں کے ماحول, سوچوں کا جو لیول ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ادروائز دیکھیں, ایک بچے کو پتا ہے کہ یار میں اگر میٹرک کرنے کے بعد 3 سال کا میں ڈپلوما کر لوں گا اور میں جا کے سعودی عرب میں, قطر میں, سم ویئر, میں وہاں پہ 4 ملین کی تنخواہ لے سکتا ہوں, تو وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کو موٹیویشن نہیں, اس کو یقین نہیں ہے, اس کو یہ ہو بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جی ابھی ہمارے اس میں لوگ بولتے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے, جی ریل اسٹیٹ تباہ ہو جائے گا, جی وہ ہو جائے گا. ہم سارا دن آرگومنٹ دیتے رہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے, نہ ہی کبھی ہوا ہے, نہ ہی کبھی ہوگا. آنے والے ٹائم میں تو اور زیادہ ہمیں ریل اسٹیٹ چاہیے, اثاثے چاہیے. یعنی ہماری جو سوچیں ہیں نا وہ اتنی بوسیدہ ہیں, پرانی ہیں, اتنی نیچے ہیں کہ ایسی سوچوں کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دیکھیں دنیا میں نا ہر جگہ کمپٹیشن ہوتا ہے. ہم بزنس کر رہے ہیں, اس میں کمپٹیشن ہے. پاکستان سے باہر جائیں گے, کمپٹیشن کا لیول بڑا ہو جائے گا. دبئی میں ذرا بڑا کمپٹیشن ہے, ٹھیک ہے.
صرف آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. میں اگر رجسٹر کا بزنس دبئی میں کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی لینگویج پہ عبور اثر کر لوں, ٹھیک ہے, میں اویئرنیس لے لوں اور ملکوں کی جو وہاں ادر نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں یا زیادہ وہ ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کی لینگویج سیکھ لوں تو بہت بڑی بات ہے. وہ اگر میں فرض کریں رشین لینگویج سیکھ جاؤں اور رشین جو ادھر کام آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں, تو سوچو وہ زیادہ, یا جرمن سیکھ جاؤں تو وہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے لینگویج کی وجہ سے. ایک بیریئر ہے لینگویج, وہ میں نے سیکھ لی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, اسی طرح اسکل ہے. اگر میں کوئی اسکل سیکھ کے جاتا ہوں, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کوئی ڈیٹا سائنس, کوئی اور بہت سارے آج کا اسکلز ہیں, اگر اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہوں تو میں چاہ کے سندر پچائی لگ سکتا ہوں نا, گوگل کا CEO لگ سکتا ہوں نا, جو بھی اس نے کیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس یوتھ کو جو ہم کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ جو سائن اینڈ سمٹمس بتا رہا ہوں, میں کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا انسٹیٹیوٹ بھی ہے, وہاں پہ بچے جو ہے وہ اسکل سیکھتے ہیں, تو مجھے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ انکریجمنٹ کا ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو بتانا ہے کہ یار تم میں وہ سب کچھ ہے جو چاہیے, تم کوئی خاص ہو, تم کوئی ایسے نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, تم کوئی بڑی قوم ہو, بڑا ملک ہو, بڑا نیشن ہو, تم لوگ کوئی عظیم, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے تو ہم تو بہت پریویلیج کلاس ہے. ہمیں لیکن یقین ہونا چاہیے کہ ہم تو لوگوں کے لیے امن کا باعث ہے, لوگوں کی فلاح کا باعث ہے, دنیا کی فلاح کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا, ہم ان کے امتی ہیں, تو ہم تو پورے عالمین کے لیے رحمت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے امت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ذرا زیادہ ہے. لوگوں کو ہم نے ایک پریکٹیکل اچھا مسلمان, ایماندار مسلمان, قابل, اہل, کمپیٹنٹ بن کے دکھانا ہے, سو دیٹ کہ لوگ دیکھیں کہ ان کا ریلیجن کیا ہے, یا یہ کیا ان کا فیتھ ہے جو یہ اس طرح سے ہے, ایماندار ہے وغیرہ. تو پاکستانی یوتھ جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جو لیول ہے نا اس سے وہ اٹھائیں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں نیکسٹ لیول پہ, سو دیٹ کہ وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں اور دنیا کو ہم کنٹریبیوٹ کریں, جو کہ ہم اصل میں ہمارا رول ہے. تو ہمیں اس طرف ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.